ایک دلکش گاؤں میں جس کے گرد گھنے جنگلات پھیلے ہوئے تھے، ایک الو رہتا تھا جس کا نام اوریون تھا۔ اوریون کوئی عام الو نہیں تھا، اس کے پروں پر چاندنی جیسی چمک تھی اور اس کی آنکھوں میں عقل اور دانائی کی روشنی جھلکتی تھی۔ قریب ہی ایک گہرے بل میں ایک چلبلی خرگوش رہتی تھی جس کا نام کلوور تھا۔ اس کا فر برف کی طرح سفید تھا اور اس کا دل تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ ان دونوں کی دوستی انوکھی اور جادوئی تھی۔ اوریون کو رات کی خاموشی پسند تھی، جبکہ کلوور کو سورج کی روشنی میں کھیتوں میں کھیلنا بھاتا تھا۔ ان کی راہیں شاید کبھی نہ ملتی اگر ایک اتفاقی رات کلوور خود کو جنگل کے درختوں کے نیچے تنہا گھومتے ہوئے نہ پاتی۔ کلوور اس رات جگنون کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو زمینی ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ اچانک وہ جنگل کے اندھیروں میں کھو گئی اور دل کی دھڑکن بے چینی سے تیز ہو گئی۔ اس کا ننھا ناک سونگھنے لگا اور کان ہر سرسراہٹ پر کھڑے ہو گئے۔ تب ہی اس نے ایک پرچھائی دیکھی جو ایک قدیم بلوط کے درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ اوریون ہے اور پکارا، اوریون، کیا یہ تم ہو؟ میں آج رات راستہ بھول گئی ہوں۔ اوریون اپنی مخصوص شان کے ساتھ اس کے پاس اتر آیا۔ پریشان مت ہو پیاری کلوور، یہ ایک بھول بھلیاں ہے، مگر میرے پر اس راستے کو جانتے ہیں۔ میرے قریب رہو، میں تمہیں گھر تک پہنچا دوں گا۔ جنگل کے سفر کے دوران دونوں ہنسی مذاق اور باتوں میں مہو ہو گئے۔ اوریون نے ستاروں کی کہانیاں سنائیں اور کلوور نے کھیتوں میں اپنے مہماتے قصے بیان کیے۔ جب صبح کی نرم روشنی افق پر پھیلی، ان کی دوستی میں ایک گہرا اور مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کلوور اور اوریون نے ایک دوسرے کی صحبت سے طاقت پانے کا راز سیکھا۔ کلوور نے رات کے بھید سیکھے، جینگروں کے گیت اور ہوا کی سرگوشیاں سنیں جو اوریون کی رہنمائی میں تھیں۔ اس کے بدلے اوریون نے سورج کی روشنی میں کھیتوں کی سادگی اور خوشی کو سمجھا، جو اس نے کلوور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کی دوستی ان مشترکہ تجربات پر پروان چڑھی۔ ان کا رشتہ ایک خوبصورت مثال بنا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ دو مختلف شخصیات بھی ایک دوسرے میں ہم آہنگی تلاش کر سکتی ہیں۔ ان دونوں نے گاؤں والوں کو یہ سبق سکھایا کہ سچی دوستی ظاہری فرق اور عادات سے بالاتر ہوتی ہے اور یہ مختلف زندگیوں کو دوستی کے رنگین اور خوبصورت نقش میں بون دیتی ہے۔